बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों और प्यारे सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात हफ्तम के निसाब उर्दू में आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे जिसका मौजू है बरज़हामा की तारीख़ी अहमियत। बरज़हामा जो है इसम है, एक नाम है। इस जगह की तारीख़ी अहमियत क्या है वो मैं आप लोगों को समझाऊँ। बरज़हामा जो है ये श्रीनगर के शुमाल मशरिक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। ये एक बालाई इलाका है जहाँ से डल झील का पूरा मंज़र देखने को मिलता है। ये जगह कश्मीर की तारीख़ में बड़ी अहमियत रखती है। डीटेरा और पैटरसन नामी दो अंग्रेज़ माहिरीन, माहिर की जमा है माहिरीन, ने यहाँ पाए गए बाज़ पत्थरों से अंदाज़ा लगाया कि इस जगह पर माजी में कोई कदीम बस्ती आबाद रही है। कदीम की अगर आप ज़िद लिखें उसकी जदीद है, कदीम जदीद, यानी कदीम मीनस पुराना, जदीद मीनस नया। इसके बाद मरकज़ी महकमा आसारी कदीमा ने यहाँ ज़मीन की खुदाई शुरू की। फिर क्या था कि इंसान की तलाश व जस्तजू ने मिट्टी काट कर और जंग खुरज कर ऐसे आसार दरियाफ्त किए जो एक तारीख़ी, जो एक कदीम यानी कदीम तहज़ीब का पता देते हैं। माहिरीन का ख़याल है कि यहाँ कबल तारीख़ी दौर की बस्ती आबाद रही है जो अब तक कश्मीर की कदीम तरीन दरियाफ्त शुदा बस्ती है। इस जगह पर जो आसार मिले हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे, इनके घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें कैसी थीं। आसारी कदीमा के इल्म ने इस कदीम बस्ती की तहज़ीब के बारे में अहम मालूमात फराहम किए हैं। मालूम की जमा है मालूमात, जैसे चीज़ की जमा है चीज़ें, ऐसे मालूम की जमा है मालूमात। बरज़हामा की ये कदीम तहज़ीब पत्थर के ज़माने की तहज़ीब तस्वर की जाती है। माहिरीन ने इस तहज़ीब के 4 अदवार या ज़माने मुतय्यन किए हैं। बरज़हामा के बाशिंदे शुरू में गड्ढे नुमा गारों में गुज़र बसर करते थे। यहाँ जो गड्ढे दरियाफ्त हुए हैं वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े हैं। इन गड्ढों को नोकीले पत्थरों से खोदा गया है। इनके दहाने निस्बतन तंग हैं। बाज़ गड्ढों में दीवार के साथ ज़ीने बने हुए हैं जिनके ज़रिए से लोग इनमें उतर जाते थे। दहाने पर खंभे गाड़ने के निशान पाए जाते हैं। लगता है कि बर्फ़ और बारिश से बचने और गड्ढों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई जाती थी। ये छत बोझ पत्थर की होती थी। गड्ढों के बाहर अध जले बोझ पत्थर से इसके इस्तेमाल का पता चलता है। गड्ढों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ है जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे और चूल्हा जलाते थे। ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मियों में ये लोग गड्ढे से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे गड्ढों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम की शदीद सर्दी और बर्फ़बारी से महफूज रहें। इब्तिदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग हैं। सियाह माइल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात हैं। यहाँ हाथ से बनाए गए इन पत्थरों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और
بلوچستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ابتدائی دور کے یہ باشندے مچھلیوں کا شکار بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ ہڑیوں کے آلات تیار کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہاں پر ہڑیوں کے بنے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے کانٹے، سوئیاں، آری، چاقو، زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ ملے ہیں۔ یہاں پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں۔ تانبے سے بنی بعض چیزیں ماہرین کے خیال میں یا تو یہاں چین سے آئی ہیں یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد برزہمہ کی قدیم بستی کا دوسرا دور آتا ہے۔ اس دور میں لوگ مٹی کے جھونپڑوں میں رہتے تھے، کچی اینٹ کا استعمال بھی کرتے تھے۔ زمین میں کھمبے گاڑنے کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی کا استعمال بھی تعمیری کاری کاموں میں ہوتا تھا۔ اب زیر زمین گڑھوں میں رہنا لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔ ان گڑھوں میں مٹی بھر بھر کے ان کی اوپری سطح کو ہموار کر دیا گیا تھا۔ اس دور میں مٹی کے برتن چاک پر بنائے جاتے تھے۔ ایک برتن ایسا بھی دریافت ہوا ہے جس کا رنگ سرخ ہے اور جس میں 950 نگینے لگے ہوئے ہیں، جس سے اس دور کے لوگوں کی ہنر مندی کا پتہ چلتا ہے۔ بعض برتنوں پر روغن چڑھا ہوا ہے۔ اندازہ ہے کہ یہ برتن باہر سے ادھر پہنچے ہیں۔ پہلے دور میں لوگ مردوں کا کیا کرتے تھے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ شاید مردوں کو جلاتے تھے، لیکن دوسرے دور میں ایسی قبریں ملی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ مردوں کو گھروں کے آنگنوں میں دفن کیا جاتا تھا۔ قبروں میں جو ہڑیوں کے ڈھانچے پنجر ملے ہیں، ان میں سے 4 سجدے کی صورت میں دفن کیے گئے ہیں۔ بعض قبریں ایسی بھی ہیں جن میں جانوروں کے پنجر ملے ہیں۔ ہڑیوں کے یہ ڈھانچے کتے، بھیڑیا اور جنگلی بکری کے ہیں۔ لگتا ہے کہ یا تو لوگ انہیں پالتے تھے اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یا پھر انہیں باقاعدہ انہی گڑھوں میں رکھتے تھے تاکہ یہ بھی سردی اور برف باری سے بچ جائیں۔ اس کے بعد برزہمہ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن قدر بہتر تھا۔ وہ پتھر یا اینٹ سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے، یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے۔ اس دور کے برتن مقابلتاً خوشنما ہیں۔ چاک پر بنائے گئے ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی ہے۔ برزہمہ کے قدیم باشندے سنگ تراشی کے فن میں بھی کچھ مہارت رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس پتھر سے ہوتا ہے جو وہاں تالاب میں لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کی 2 سطحیں ہموار تھی 2 سطحیں ہموار ہیں۔ ایک سطح پر ہرن کے شکار کا منظر کنندہ کیا ہوا پتھروں کے علاوہ اس دور کے دھات کے چند اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ پتھروں اور ہڑیوں کے حالات گڑھوں میں گزر بسر کرنا، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی دفنا دینے کا رواج اس قبل تاریخی تہذیب کی انفرادیت ہے۔ یہ تہذیب شمالی چین، وسطی ایشیا، روس، افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی ہی قدیم تہذیبوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ برزہمہ کے قدیم آثار میں سے بعض اس وقت کولکتہ کے قومی عجائب گھر یعنی نیشنل میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ ان آثار کے ذریعے سے کشمیر کی قدیم ترین تہذیبی زندگی، لوگوں کے رہن سہن اور دوسرے حالات کا علم ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں برزہمہ کی تاریخی اہمیت کا میں نے آپ لوگوں کو خلاصہ کیا کہ اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ کلاس میں اس کے سوالات کر کے دوں گا۔ تو آپ 89 پیج پر یہ سبق موضوع نکال کے اس کو پھر سے آپ مشق کریے گا گھر میں، تاکہ یہ جو میں نے اس کی تفصیل بتائی آپ کو اچھی طرح یاد رہے۔
تو اگر زندگی رہی آئندہ کلاس میں آپ لوگوں سے یہ اس کے سوالات کر کے دوں گا. جب تک کے لیے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. اللہ حافظ.